خواتین حضرات، ہمارے پاس سیگمنٹ ہے سپیریئر ہیروز، اور آج جو سپیریئر ہیروز ہیں ان سے متعلق، ان کے کام کے متعلق اور ان کی انٹرپرینورشپ کے متعلق ہمارے پاس ایک بہت اچھا پیکج بنا ہوا ہے. پہلے اسے دیکھیے تو آپ کو ان سے واقفیت پیدا ہوگی اور بعد میں ہم گفتگو کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں آج کے سپیریئر ہیروز کے بارے میں ہمارا پیکج. My name is Haseeb and I'm the director of Shoe Republic. My name is Hassan Hanif and I'm the director of Shoe Republic. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے میں نے اور میرے بھائی نے مل کے زیرو سے ہیرو تک کا سفر طے کیا سپیریئر کے ساتھ. جرنی سٹارٹ ہوئی ہمارے کلاس روم سے، جہاں پہ سپیریئر کی طرف سے ہمارے کچھ ٹیچرز جو ہمیں انٹرپرینور سیشنز کے بارے میں بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ کیسے ایک عام انسان بھی نیو آئیڈیاز یا نیو انوویشن کے ساتھ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی واہ، کمال بات ہے. واقعی پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی سپیریئر یونیورسٹی میں، وہیں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اپنے اندر جو بزنس سکل ہے، جو بزنس ایکومین ہے، اس کے تحت نوکری کی طرف نہ بھاگو بلکہ اپنا کام، اپنا بزنس سٹارٹ کرو، اوروں کو نوکری دو. کیا ایسا ہی تھا؟ جی سر، بالکل ایسے ہی تھا. ہمارے کلاس روم میں جو ہمارے ٹیچرز تھے، پہلے میں آپ کا نام لوگوں کو بتا دوں. حسیب حنیف آپ کا نام ہے. حسیب رفیق، بلکہ حسیب رفیق بالکل، اور حسن حنیف ان کا نام ہے. جی بالکل. تو سر بیسیکلی ہمارے کلاس روم میں ہمیں یہی بتایا جاتا تھا جو ہمارے ٹیچرز تھے کہ آپ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ اپنی اکانومی کو بھی اسٹرانگ کر سکیں. تو ہمیں یہ لگا کہ واقعی ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جس سے ہم خود تو اپنے لیے کچھ کریں، لیکن اپنے پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اوبیسلی ہمارے ملک میں ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اچھا بیٹا یہ بتاؤ مجھے، سمجھ آ گئی مجھے، یہ بتائیے وائی ڈیزائنر فٹ ویئر فار مین؟ سر بیسیکلی ایسا تھا کہ جب ہمیں یہ کہا گیا ہمارے ٹیچرز کی طرف سے کہ کوئی انوویٹیو آئیڈیا سوچیں، تو ہمیں لگا کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پہ ابھی اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا جہاں پہ انٹرنیشنل کنٹریز یہ سب کچھ کر رہی ہیں. سو آج جب آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ یا ہماری شاپ کو وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیزائنز ہیں آپ کو وہ سارے ہماری شاپ پہ نظر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ شو ریپبلک نے بڑے ہی کم وقت میں آج مارکیٹ کے بڑے برانڈز کو جو ہے ان بچوں کا جو ڈیزائنر فٹ ویئر کا برانڈ ہے اس کا نام ہے شو ریپبلک. اور آپ خواتین حضرات یہ غور کیجئے کہ انہوں نے کتنی عمدہ ایڈوائس کو فالو کیا. یونیورسٹی کے اساتذہ نے کہا کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرو. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان کو مثال سمجھیں اور قابل تقلید مثال سمجھیں. ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سکل ضرور ہوتے ہیں. اور میں یہاں پہ سپیریئر یونیورسٹی چودھری عبدالرحمان صاحب اور چودھری عبدالخالق صاحب کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ہمیشہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا ہے اور انٹرپرینورشپ کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ اپنے اندر کے اس سکل کو نکالیں اور بزنس کی طرف بھائی آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں، سب لوگ جا سکتے ہیں. اچھا جب یہ آپ کام کرنے نکلے تھے، ظاہر ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، آپ کے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، بالکل جس طرح ہم سب کا ہے. بالکل کتنی رقم تھی اور اس راہ میں کیا کیا مشکلیں پیش آئیں اور کس کس نے مدد کی؟ یہ تینوں سوالوں کو جواب ایک ہی جواب میں دیجیے گا. سر ایک بہت ہی مائنر اماؤنٹ تھی کہ جس کو مطلب کہتے ہیں کہ مطلب اتنی اماؤنٹ تھی کہ جس سے کوئی ایک اچھا بزنس سٹارٹ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک. لیکن ہم نے اپنی ہمت اور کہہ لیں کہ ایک جو یقین ہوتا ہے نا اپنے اوپر اور ایک اللہ کی ذات پہ یقین، تو اس سے ہم نے اپنا جو بزنس اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ ہم نے کسی بھی چیز سے ہار نہیں مانی. بہت سی ہرڈلز آئیں، ایون ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا، لیکن ہمارے فرینڈس نے بہت زیادہ ڈسکریج کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو، جاب کرو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بزنس میں رکھی ہے وہ چیز جاب میں نہیں ہے. ایک خود اعتمادی، ایک اپنا پن کہ یار جب دل چاہے ہم جاتے ہیں اور جتنی دل چاہے محنت کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ ہم اپنے کام پہ محنت کر رہے ہیں، ہم کسی کے کام پہ محنت نہیں کر رہے. بہت عمدہ بات ہے. اس موقع پہ میں تمہارا بڑا ہوں، ایک میرا مقولہ یاد رکھنا. 3 سٹیپس ہیں: ڈیسائیڈ، کمٹ اینڈ سکسیڈ. فیصلہ کریں، اس پہ کاربند ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں. یاد رکھنا یہ کس کا مقولہ ہے؟ ڈیسائیڈ، کمٹ اینڈ سکسیڈ، ڈاکٹر عمر عادل کا. اور تم نے دوسری بات کیا یاد رکھنی حسن، اور آپ نے بھی کیا یاد رکھنی ہے؟ میرا شو سائز 11 ہے. بھائی میری بات سنیے، یہاں پہ ہیروز آئے ہوئے ہیں، میرے دل کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی یہ ہیروز ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں اگر آپ کا پاؤں ذرا سا بڑا ہے یا پاؤں سینسٹیو ہے یا آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں بہت دیر تک جوتا پہن کے کھڑا ہونا پڑتا ہے،
आप हमारी तकलीफ को जानते ही नहीं है कि कितनी तकलीफ होती है। पाकिस्तान में 9 नंबर के बाद जूता ही नहीं मिलता, और 9 नंबर भी वो है नहायत से टुंडेगा, पूरा पॉइंट नहीं होता बिल्कुल उसमें मुझे से लोगों को फिर अपनी वाकई बड़ी हार्ड अर्न मनी खर्च करके बाहर से जूते मंगवाने पड़े। बेटा मैं एक सर्जन हूँ, आप यकीन कीजिए 6 घंटे खड़े होकर एक ऑपरेशन करता हूँ। मुझे पूछिए कि पाँव में कैसी तकलीफ होती है, और यहाँ भी कौन सा आराम है, बहुत लुत्फ बहुत है मगर आसानी नहीं है। तो बेटा मेंस वेयर के अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि कंफर्ट की बड़ी जरूरत है। अगर मुझे ये पता चला कि जो जूता आप मेरे लिए कस्टमाइज करके बनाएंगे वो कंफर्टेबल भी है और ट्रेंडी भी है, मैंने तो हर जगह तुम्हारा इश्तिहार लगा देना। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ही ये होती है कि हमारा जूता कंफर्टेबल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो, क्योंकि बहुत सारे जूते ऐसे के जो कि कंफर्टेबल तो होते हैं लेकिन स्टाइलिश नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने ये एक जॉइंट वेंचर किया है कि हम लोगों ने कंफर्टेबिलिटी और एक जो डिज़ाइनिंग है ना उसको इकट्ठा मर्ज किया ताकि हमारे कस्टमर को कंफर्टेबिलिटी के साथ साथ डिजाइन भी मिले। अच्छा भाई, ये कामयाबी का जो निशान हमारे सामने है ना, ये इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कामयाबी भी है, उनकी तालीम और उनकी एडवाइस की कामयाबी भी है। बच्चे पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कहीं जाके नौकर लग जाएं या बाबू लग जाएं, बच्चों को पढ़ाई इसलिए करवाई जाती ताकि उनके अंदर की तमाम सलाहियतें बाहर आ सकें। वो जैसे भी स्किल्स हों, किसी भी काम में कोई आर नहीं, हर काम रिस्क हलाल कमाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये डिजाइनर जूते बनाते हैं तो सलाम है इनको, इन्होंने एक नीश मार्केट को टारगेट किया और उसमें कामयाबी हासिल की। बेटा जी मैं वाकईतन बेइंतहा आज इम्प्रेस हुआ हूं आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप से और आपके कॉन्फिडेंस के साथ, और मुझे यकीन है कि आगे जाके ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा और आप बहुत जल्द हमारे जूते एक्सपोर्ट किया करेंगे, इंपोर्ट किया करेंगे दुनिया वाले इसके। और तीन एक बात आपको और बतानी है कि शू रिपब्लिक इनका ब्रांड नेम है और ये इंस्टाग्राम के जरिए तमाम ऑर्डर्स लेते हैं और आपको पहुंचाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। लोग मुझे फौरन से बात पूछेंगे भी इनकी दुकान कहाँ है, तो दुकान अभी नहीं है, मगर यकीन कीजिए अब तमाम चीजें, दुकान भी है भाई, वाह, तो वो तो बता दो कहाँ पे? सर गुलबर्ग 3 में हमारी शॉप है। गुलबर्ग 3 में कहाँ पे? एम आलम के करीब हमारी शॉप है। एम आलम रोड के करीब इनकी दुकान है, जिसके लिए बहुत ही आसान आपको बताऊं, आजकल मैप्स पे डाला जाता है, आप डालिए शू रिपब्लिक एम आलम रोड, गूगल मैप पे अवेलेबल है। तो अब मेरी बात सुनो, अब एक जूता बनता है कि 2 बनते हैं? ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, पाकिस्तान के नौजवानों की एंटरप्रेन्योरशिप और उनके बिजनेस एक्यूमेन को सलाम करते हुए और सुपीरियर यूनिवर्सिटी जैसी दरगाह को सलाम करते हुए हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और दोबारा आपके पास आते हैं। समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। मुसलमान गया, लिल्ला अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता से
خود سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ سر وقفے پہ جانے سے پہلے مغفرت کے عنوان میں آپ کوئی بات کریں تو ادھوری رہ گئی، اگر وہیں سے بات کو شروع کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، مغفرت کے حوالے سے شاہ صاحب نے جس طرح سے حدیث مبارک پڑھی کہ غفر لہو، اب یہ غفر لہو پیسے وائس ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی وہ معاف کر دیتا ہے جس نے روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا۔ اب ایمان کیا ہے کہ میرے اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں روزے کے لیے، بے شک یہ میرا یقین ہے۔ احتساب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کھنگالتا رہا دن میں۔ اب ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے فحش، لغو، بے حیا، واہیات بات کرنا نہ چھوڑا یا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شے ہے، یہ احتساب کی بات ہے کہ اپنا احتساب، میں خود احتسابی کی بات ہے، بالکل خود احتسابی کی، کہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بات اس میں ایسی تو نہیں، میں عمل یہ بات کام کر رہا ہوں، میں یہ باہر نکل رہا ہوں، کوئی ایسی شے تو نہیں۔ جب یہ ہوا تو پھر غفر لہو، پھر اس نے بخش دیا۔ بے شک بے شک۔ پھر اس روزے کے صدقے میں، اس روزے کو ایمان کی حالت میں رکھنے کے صدقے میں، اس روزے کو احتساب کے ساتھ رکھنے کے صدقے میں اس نے بخش دیا۔ کیا عمدہ آپ نے بات کی ہے، کیا عمدہ بات کی ہے کہ اپنا احتساب خود کرتے رہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس کو ناپسند تو نہیں، پر ترک کرتے جائیں تو وہاں سے قبولیت ہی قبولیت۔ بہت عمدہ۔ اور اس سے اگلا اب جو آخری عشرہ ہے، ایک یہ بات بھی کہ پہلا عشرہ وہ ایک روٹین بنی، دوسرے عشرے میں اس پر قائم رہا، اس سے بہتر رہا۔ جب تیسرے عشرے میں گیا تو پھر نار جہنم سے آزادی مل گئی، اس کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہاری پچھلی زندگی کی تمام تر خطائیں معاف کر دی۔ منزل بمنزل مشق ہے جس میں آپ تاک ہوتے جائیے تاکہ آخر تک نار جہنم آپ پہ حرام ہو جائے۔ لیکن فائد صاحب یہاں پہ یہ بھی بات کرنا ضروری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور رحیم ہے اور وہ بخشنے والا ہے، لیکن اس خطا کر انسان کا کیا جو ایک بار گناہ کی جانب جائیں، پھر اللہ کے حضور وہ توبہ استغفار کرے اور پھر وہ اسی گناہ میں دوبارہ وہ کرے سرزد، تو اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے بات اس فرمایا کو ہے؟ بہت پسند ہے کہ انسان، اور یہ بھی ہے کہ جو شخص جہاں کہیں گناہ نہیں وہ لوگ پسند نہیں ہیں انہیں، کہ یہ اس کے غفور ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا انکار ہو جاتے ایک طرح سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا پتا میری کون سی شے گناہ بن گئی، میری کون سی بات، میرا کون سا دیکھنا کسی کو، میرا کون سا ہاتھ ہلانا، میرا کون سا کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، کون سا جملہ، کون سا لفظ اس مالک کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 اوپر کچھ شعبے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے لا شریک ہونے کا اعلان کرنا، اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے سے ایذا پہنچانے والی شے کو ہٹا دینا۔ پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کنکر پڑا ہوا ہے، کوئی کانچ پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا۔ شاہ صاحب آپ وہ بھی تشریف مالک رکھتے ہے، ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات ہوگی کہ وہ مالک ہے، وہ اس طرح سڑک سے گاڑی سے اترا بندہ، اس نے پتھر اٹھا کر سائڈ پر، اس نے یہ شے قبول کر لی اور ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی۔ اور ایک شخص جان بوجھ کر اس کو چھوڑ کر گزر گیا، اس پر اس نے گرفت کر لی، تو اس کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے نہ کوئی پابند کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کی ایک بات، آپ نے جو گناہ کرنے کا، انسان کی فطرت ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور جو قرآن میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ بار الہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا جانے بوجھے یا بھول سے ہو گئی ہو، اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور اس میں یہ
کہ اگر کوئی شخص توبہ کی امید پر گناہ کرے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. واقعی واقعی بالکل صحیح آپ نے کہ کہا. اگر کوئی یہ سوچ کے گناہ کر لے کہ بعد میں کہ مجھے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا ہاں. مجھے معافی مل جائے گی، اور یہ سوچ کے گناہ کرے وہ، اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں. بے شک. بس مالک تعالی ہمیں شاہ صاحب اپنے میں امید احکامات کی پر ایک قائم بات رہنے پہ کی توفیق بات عطا ختم کرنا چاہتا ہوں. ہماری ٹرانسمیشن اب بالکل اپنے اختتام پہ ہے. امید یہ ہے کیا آخری سانس تک توبہ کا در کھلا ہے یا نہیں؟ یہ تو حدیث پاک ہے ڈاکٹر صاحب. سر اسی کو تو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جیسوں کے دل کو قرار آئے. اللہ کو سلامت رکھے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک موت کا وہ نزع کا ٹائم، غرغرے کا ٹائم وہ طاری نہیں نہ ہو جاتا، اللہ کا دروازہ رحمت توبہ کا کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے. اور اللہ پاک تو صبح بھی آواز دیتا ہے، شام کو بھی آواز دیتا ہے، اور خاص طور پہ سحری کے ٹائم، ابھی تو رمضان کی گھڑیاں ہیں، سحری میں اکثر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مستغفرین فاغفر لہ وحل من سائل فاعطیہ وحل من مسترزق فارزق لہ. کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، کوئی اور سوال پیش کرنے والا، اس کا کام ہے وہ میری طرف آئے. اور پھر استغفار کرنے سے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، یاد رکھیے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے چچا جان، یہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز استسقاء کے لیے، بارش بند تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا انه لم ينزل بلاء الا بالذنوب ولم يرفع الا بالتوبہ. اللہ آزمائشیں آفتیں، یہ کرونا بھی آفت اور آزمائش ہے، اللہ آزمائشیں اور آفتیں جو تیری طرف سے آتی ہیں یہ تب آتی ہیں جب بندے گناہ کرتے ہیں، تیری دھرتی کو گناہوں سے بھر دیتے ہیں، اور یہ ختم تب ہوتی ہیں جب یہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. او اللہ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میرا اللہ غفار یعنی بہت زیادہ معاف کر دینے والا، اتنا زیادہ معاف کر دینے والا. حدیث پاک میں آتا ہے سمندر کی جا کے برابر بندہ گناہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کرتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی نبی پاک نے وہ تسبیحہ سکھائی تھی نا، ان تسبیحات کی جو فضیلت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ فردی نماز کے بعد 34 بار پڑھتا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، 33 بار پڑھتا الحمدللہ سبحان اللہ، تو سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ارض و سما کے مابین جتنی خلا اتنے گناہ ہو انسان آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو یقیناً فرمایا جب اللہ معاف کر دیتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارشیں، زحمت وہ آزمائش والی نہیں، رحمت کی بارشیں. اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ صرف مال نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب، ابھی بین اموال و بنین، اولاد نرینہ بیٹے اللہ عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے باغات، تمہاری فصلیں انہیں لہلہاتا ہوا بنا دیتا ہے. اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے پانی کی کمی اللہ اپنی رحمت سے خود پورا کرتا ہے. تمہارے جو ڈیم ہے یہ پانی سے بھر دیتا ہے، دریاؤں کو پانی سے بھر دیتا ہے، تمہاری زراعت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے. تو یقیناً استغفار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا، معصوموں کے سردار، نبیوں کے امام، اور کیا فرما رہے ہیں اپنا اسوہ پیش کرتے ہوئے انی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ سے 100 بار ایک ایک دن میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے بات کہی، وگر آپ تو معصوم الخطا. خواتین و حضرات، آپ اگر تھوڑی سی بات پہ غور کیجئے کہ جو آفات، جو وبائیں، جو تکالیف ہم پہ اس وقت نازل ہیں، احتیاط اپنی جگہ، استغفار کا بڑا درجہ ہے. آئیے اس وقت قبولیت کا وقت ہے، ہم اپنے روزے کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. ساری قوم اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ دل سے توبہ کریں. مولا، ہم نے تیرے اس ملک میں جو تیرے نام پہ بنا بہت خرابی پیدا کی، بہت شر پیدا کیا. یہ یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج وباؤں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مختلف تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں. استغفار استغفار استغفار. اے غفور الرحیم، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری معافی قبول فرما، ہماری مشکلیں آسان کر دے، یہ وبائیں ہم پہ ٹال دے، یہ ساری آفات ہم سے دور لے جا. تیرا بڑا کرم ہے مولا، ابھی تک تو نے
ہمارے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں کی, اپنے کرم کی طرف کی ہے نگاہ, اور اس ملک کے حالات بہتر رہے ہیں. ہماری بد احتیاطی ہے, ہماری گناہ ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. مولا تو اپنے کرم کی وجہ سے اس ملک اور کل عالم کے اوپر, کل عالم پہ رحم فرما, اس وبا کو ہم سے اٹھا لے. ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرا جبر نہیں سہ سکتے, ہم تیرا قہر نہیں سہ سکتے, ہمیں صرف اور صرف تیری غفاری پہ آسرا ہے, تیرے رحیم و کریم ہونے پہ آسرا ہے. مولا ہمیں مایوس نہ فرما. جاتے جاتے میں آخری ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ محفل میں شامل کلام کریں اور وہ سنتے ہوئے اور جھومتے ہوئے یہاں سے ہم اجازت لیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, پنج تن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی, آل زہرا کی کر لو غلامی, ان کے صدقے سے زاہد نیازی, ان کے صدقے سے زاہد نیازی, پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, دور ہونے کو ہے اب یہ دوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری, خواب میں مجھ کو آقا کے در سے